بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ ومن سار علی نہجہ الی یوم الدین وسلم تسلیما کثیرا اما بعد۔ آپ نے شاید دیکھا ہو کہ کبھی کسی نے گاڑی کے ساتھ جوتا باندھا ہوا ہے یا کوئی مکان بنایا ہے بہت اچھا اور اس پر کالی ہنڈیا رکھی ہوئی ہے، یا کوئی خوبصورت بچہ ہے تو اس کے چہرے پر یا ماتھے پر کالا نشان لگایا ہوا ہے، اور اس طرح کی چیزیں آپ دیکھتے ہوں گے۔ تو یہ چیزیں کیسی ہیں، کیا ہیں، ان کے بارے میں کیا حکم ہونا چاہیے، آج ہم اس بارے میں پڑھیں گے انشاءاللہ عزیز۔ تو آج کے باب کا موضوع ہے باب نمبر 8، دم اور تعویذات کا بیان۔ دم تو معروف ہے کہ جو رقیہ کرتے ہیں، دم کرتے ہیں، جس کو جھاڑ پھونک بھی کہتے ہیں ہم، تو ایک یہ ہے، اور دوسرا ہے تعویذات۔ سابقہ درس میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ تعویذ کا لفظ جو ہے، اگرچہ ہمارے ہاں وہ صرف کوئی کسی چمڑے کے اندر یا کسی وہ میٹل وغیرہ کے اندر کوئی ٹکڑا کاغذ کا لپیٹا ہوا اس کو تعویذ کہتے ہیں، لیکن حقیقت بات یہ ہے کہ تعویذ کا لفظ عربی کے اندر اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے، کہ جس میں ہر وہ چیز آتی ہے کہ جسے آدمی باندھتا، لٹکاتا، رکھتا ہے اس مقصد کے لیے کہ یہ چیز اس کو بچائے گی، اس سے اس کو پناہ ملے گی، حفاظت ہوگی۔ اور ہم نے بتایا کہ تعویذ کا لغوی معنی ہی کیا ہے، کہ کسی چیز کے ذریعے سے پناہ لینا۔ آپ جنوں سے پناہ، یعنی کہ جنوں کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، کہ شیطان کے شر سے بچنا چاہتے ہیں، جادو سے بچنا چاہتے ہیں، تو آپ کو ایسی چیز کریں کہ جس سے آپ کو اس سے پناہ مل جائے۔ یہ ہے تعویذ کا لفظی معنی۔ تعویذ یعنی پناہ حاصل کرنا۔ تو یہ تعویذات کیا ہیں، اور اس سے پہلے دم کیا ہے، اس بارے میں ہم پڑھیں گے۔ تو اس بارے میں ابو بشیر انصاری رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے ایک سفر میں، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بشیر کو بھیجا، اس صحابی کو بھیجا کہ جاؤ، اللہ یبقین فی رقبۃ بعیر قلادۃ من وطر، کہ جاؤ دیکھو کسی بھی اونٹ کے گلے میں پٹا ڈالا ہوا ہے وتر کا۔ وتر کیا ہے؟ وتر ہوتا ہے، آپ نے کمان شاید سنی ہوگی، دیکھی تو نہیں ہوگی کیونکہ پہلے زمانوں میں تھی، آج کل نہیں ہے۔ کیا ہوتی ہے کمان؟ کہ جس سے تیر چلاتے ہیں۔ پہلے زمانوں میں تیر چلایا جاتا تھا، تیر کو چلانے کے لیے کمان ہوتی تھی۔ کمان کیا ہوتی تھی؟ ایک طرف لکڑی ہے، تقریباً تھوڑی گول ہوتی ہے، اور اس لکڑی کو دونوں سروں سے ایک تانت کے ساتھ باندھا ہوتا ہے۔ دونوں سروں سے لکڑی، ایک چمڑے کی تانت، یعنی کہ چمڑا باریک سا کاٹ کر ایک ڈوری کی شکل میں، تو اس چمڑے کی تانت کے ساتھ دونوں سرے جو ہے وہ کمان کے باندھے ہوتے تھے، یعنی ایسے کمان ہے تو دونوں سرے اس کے باندھے ہوتے تھے اور ٹائٹ کر کے باندھے ہوتے تھے۔ تو جب تیر سے چلانا ہوتا تو کیا کرتے؟ اس جو تانت ہے اس کے اوپر تیر کو رکھا جاتا اور پھر کھینچا جاتا، تو کھینچ کے جتنا اس کو کھینچا جا سکتا ہے فل کھینچ کر پھر اس کو چھوڑا جاتا۔ پھر کیا ہوتا کہ وہ تیر جو ہے دور تک جا کر گرتا، اور ساتھ ہی کمان کے اوپر سے اس کا نشانہ لگایا جاتا
کہ آپ نے تیر کا نشانہ کس چیز پر لگانا ہے، سمجھے نا؟ تو یہ تھا وہ تیر اور کمان. تو کمان کو جس تانت کے ساتھ باندھا جاتا تھا، چمڑے کی تانت ہوتی، تو وہ جب پرانی ہو جاتی اور خطرہ ہو کے ٹوٹ جائے گی تو کیا کیا جاتا، اس تانت کو کمان سے اتار کر نئی تانت چڑھا دی جاتی. اب پرانی تانت کو کیا کرتے لوگ، اس کو کسی جانور کے گلے میں ڈال دیتے، اونٹ کے گلے میں، بکری کے گلے میں، گائے کے گلے میں. تو کسی جانور کے گلے میں ڈال دیتے اس تانت کو. کس عقیدے سے؟ ہاں صرف ڈالنے نہیں، پیچھے عقیدہ ہے. عقیدہ کیا ہے؟ یہ تانت چونکہ اس سے تیر چلتے رہے ہیں، اس کا معنی بڑی کارگر ہے. تو اس تانت سے پھر کیا ملے گا؟ حفاظت ملے گی، جادو نہیں ہوگا، نظر بد نہیں ہوگی، جن نہیں لگیں گے، اور کس طرح کی جو چیزیں ہوتی ہیں. تو اس تانت کے پیچھے یہ عقیدہ رکھا جاتا کہ اس تانت سے نظر بد نہیں ہوگی. وہی کام جو آج ہمارے ہاں گاڑی کے ساتھ جوتا لٹکایا ہوتا ہے کہ گاڑی کو تاکہ نظر بد نہ لگے. کوئی نیا مکان بنایا ہے، بڑا خوبصورت اچھا مکان، بڑا مکان ہے، اوپر کالی ہنڈیاں رکھ دی، کس لیے کہ مکان کو نظر نہ لگے. اور دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہیے کہ عقیدہ یہ رکھا جاتا تھا کہ یہ تانت، یہ کالی ہنڈیا، یہ جوتا ہمیں نقصان سے بچا لے گا، نقصان ہونے سے بچا لے گا. اور یہ عقیدہ کیسا ہے پھر؟ کہ وہ چیز جو اللہ تعالیٰ نے کرنا تھی، وہ عقیدہ کس کے ساتھ رکھ لیا؟ اس چیز کے ساتھ. اور اسی کا نام شرک ہے، اسی کا نام شرک ہے. ہم نے سابقہ باب میں کچھ کڑے دھاگے وغیرہ کا پڑھا تھا. آج اس سے ملتی جلتی چیزیں ہیں کہ جس کا مقصد وہی ہے کہ کوئی تانت ہو، دھاگا ہو، کچھ ہو کہ جس سے مقصد کیا ہو؟ بچنا ہو کسی نقصان سے، کسی تکلیف سے، کسی بیماری سے. تو یہ عقیدہ جاہلوں کا، مشرکوں کا سابقہ پرانے زمانوں میں چلا آیا ہے. تو اس حوالے سے حدیث ہے ابو بشیر انصاری کے کہ افسر سے ان کو بھیجا کہ جاؤ دیکھو کسی بھی اونٹ کے گلے میں وہ تانت بندی ہے جو کمان سے اتری ہوتی تھی، اگر کوئی ایسی تانت بندی ہے کسی اونٹ کے گلے میں تو وہ اس کو توڑ دو، اس کو نکال دو، کیونکہ یہ شرک ہے. تو یہ صحیح بخاری اور مسلم کی حدیث ہے. اس سے کیا پتہ چلا؟ اس سے پتہ چلا کہ کوئی بھی ایسی چیز باندھنا، لٹکانا کہ جس کے پیچھے عقیدہ یہ رکھا جائے کہ اس چیز کے لٹکانے باندھنے سے تکلیف نہیں ہوگی، بیماری نہیں لگے گی، نظر بد نہیں ہوگی، جن نہیں لگیں گے، یہ سارا کچھ کیا ہے؟ شرک ہے. شرک کس وجہ سے ہے؟ کہ اللہ سے ہٹ کر، اللہ کو چھوڑ کر اس چیز پر عقیدہ رکھ لیا کہ اس سے جو ہے مجھے نقصان نہیں ہوگا، یہ مجھے بچا لے گی. اور بچانے والا کون ہے؟ اللہ کی ذات ہے. تو اس لیے اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہمارے ہاں اس میں مختلف چیزیں ہوتی ہیں، جیسے میں نام لیا، کبھی جوتا لٹکاتے ہیں، کالی ہنڈیاں رکھتے ہیں، کبھی جو ہے اور بھی اس طرح کے کام ہوتے ہیں، کوئی من کے دھاگے، ایسی چیزیں، خچر کی گردن، سیاہ کپڑے، ہرن کا سر، اور بعض اوقات آنکھ کی شکل ہوتی ہے، اکیلی آنکھ بس. ہاں یہ آنکھ کیا ہے؟ کمانا ہے کہ یہ آپ کو، آپ کی حفاظت کر رہی ہے آنکھ. اس طرح کے گمراہ کن قسم کے عقیدے، یہ سارے ہی شرک ہیں، شرک کے انداز ہیں. اور دوسرا ہے دم. دم یعنی جس سے دم کیا جاتا ہے، جو پڑھ کر کسی کو پھونک ماری جاتی ہے، جس کو ہم رقیہ کہتے ہیں، رقیہ شرعیہ. بھائی ایسا کریں تھوڑا سائڈ میں بیٹھ جائے تاکہ ساتھی ڈسٹرب نہ ہو. بیٹھ کے سنیے انشاءاللہ، بس بچے کو دے کے سائڈ بیٹھ جائے.
یہیں بیٹھ جائیں، مشکل نہیں، جائیے نہیں، بیٹھ جائیے، بیٹھ کے سنیے انشاءاللہ، بس تھوڑا سائڈ پہ ہو جائے تاکہ. تو بات کر رہے تھے کہ دم کیا ہے جس سے پڑھ کر دم کیا جاتا ہے، کسی کو پڑھ کر دم کرنا. دم کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ان الرقى والتمائم والطولة شرک. مسلم احمد کی ابو داؤد کی صحیح حدیث ہے، آپ مانتے ہیں کہ بے شک رقا معنی دم کرنا، رقیہ کی جمع، والتمائم اور تعویذ، والطولة ہوتا ہے کوئی ایسا کھانا بنانا کہ جس کھانے کے پیچھے عقیدہ رکھا جائے کہ یہ کھانا کھانے سے محبت پیدا ہوتی ہے اور آپس میں دل قریب ہوتے ہیں. خاوند بیوی کے، جو آدمی کو جو بھی ہے، یہ کھانا اس طرح کا مخصوص بنایا جاتا ہے، اس کو طولة کا نام دیا جاتا ہے. آپ مانتے کہ تینوں کام کیا ہے؟ شرک ہیں، دم کرنا، تعویذ اور طولة. لیکن دم کیا شرک ہے ہر حالت میں. اس کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح مسلم میں حدیث ہے، آپ فرمائے کہ اعرضوا علی رقاکم، کہ جن چیزوں سے تم دم کرتے ہو مجھے بتاؤ، مجھے دکھاؤ کہ کن چیزوں سے تم دم کرتے ہو. کہ کس لیے دکھانا ہے؟ آپ مانتے ہیں لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرک، کہ دم کرنے میں کوئی حرج نہیں، جائز ہے اگر وہ شرک نہ ہو. اس کا مطلب کہ دم کرنا ہر حالت میں ناجائز نہیں بلکہ جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. دم جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے. تو جائز دم کیا ہے اور ناجائز دم کیا ہے؟ جائز دم وہ ہے کہ جو قرآن سے ہو، قرآن کی آیات سے، قرآن کی صورتوں سے، یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے، آپ نے جو مختلف دعائیں سکھائی ہم کو، ان دعاؤں سے ہو، یا پھر اگر قرآن حدیث سے نہیں بھی ہے تب بھی یعنی ایسے الفاظ سے ہو جو الفاظ معلوم شدہ ہو، پڑھنے والا بھی جانتا ہو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، سننے والے کو پتہ چل رہا ہو کہ کیا کہہ رہا ہے، کہ کیا لفظ پڑھ رہا ہے، لفظ کا معنی بھی معلوم ہو، اس لفظ کے اندر کچھ شرک کا معنی بھی نہ ہو، یعنی غیر اللہ سے مدد لینا کہ فلاں تو ہمیں بچا لے، یہ وہ اس طرح کی چیزیں بھی اس میں نہ ہو، اور عموماً اللہ کے نام اس طرح کی چیزیں ہوں، تو ایسی چیزوں سے دم کرنا جائز ہے بلکہ سنت ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو بھی دم کیا کرتے تھے اور صحابہ کرام کو بھی، کبھی ان کے بچے لے کر آتے، کوئی بیمار ہوتا، کوئی اس طرح کی صورتحال ہوتی تو آپ ان کو بھی دم کرتے تھے. اور آپ نے بلکہ فرمایا من استطاع ان ينفع اخاه فلينفع، کہ جو اپنے کسی بھائی کا فائدہ کر سکتا ہو دم وغیرہ کر کے، اس کو چاہیے کہ اس کو فائدہ دے، یعنی دم کر دے. تو اس لیے دم کرنا سنت ہے نہ کہ صرف جائز ہے. آپ کو یاد ہوگا ہم نے چند باب پہلے پڑھا تھا کہ جو جنت میں بغیر حساب میں داخل ہونے والے ہیں کون ہیں؟ کہ جو کسی سے دم نہیں کرواتے. تو وہاں پر کیا تھا کہ نہیں کرواتے، یعنی کہ کرتے نہیں ہیں. اس چیز کو ذرا سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دم اگرچہ کروانا جائز ہے، شرعی دم جو ہے، شرعی دم کروانا جائز ہے، قرآن سے، حدیث سے، صحیح دعاؤں سے دعا کر دم کروا سکتے ہیں، لیکن بہتر افضل یہ ہے کہ نہ کروایا جائے، آدمی خود کر لے. تو دم کرنا جو ہے اس میں کوئی حرج نہیں، دم کروانا جو ہے وہ بہتر ہے کہ چھوڑ دیا جائے، نہ کروایا جائے، اگرچہ وہ قرآن حدیث سے بھی کیوں نہ ہو. لیکن اگر قرآن و حدیث سے نہیں ہے، شرکیہ دم ہے. شرکیہ دم کب ہوگا؟ کہ جس طرح عام طور پر یہ جادوگروں کے، یہ مداری وغیرہ، کاہن نجوم جو بیٹھے ہوتے ہیں، پڑھتے ہیں، منتر پڑھتے ہیں، منتر میں کچھ شیطانوں کے نام، کچھ جنوں کے نام، سمجھے نا، کچھ کافروں کے نام، اس طرح کی چیزیں، اور بعض اوقات ایسے الفاظ پڑھتے ہیں کہ جن کا معنی ہی پتہ نہیں کیا ہے.
لفظ ایسے ہوتے کہ کبھی آپ نے سنا نہیں ہوگا، اس کو خود بھی نہیں پتا ہوگا کہ یہ لفظ کیا ہے، بس کسی نے سکھایا ہے کہ یہ لفظ پڑھ کے، یہ منتر پڑھ کے دم کرنا ہے۔ تو مختلف طرح کے اس طرح کے منتر، اور منتر کے نام اسے ہم دیتے ہیں کیونکہ ان کے ہاں اس کو منتر کہتے ہیں، کہ مختلف طرح کے جادو قسم کے اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، تو وہ جو ہے شرکیہ ہے، کیونکہ اس میں جیسا بتایا ہے ایک تو لفظ ایسے ہیں جن کا پتہ ہی نہیں کیا معنی ہے، اور بعض کا جن و شیطانوں کے نام ہوتے ہیں، کافروں کے نام ہوتے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ساتھی ایک لطیفہ سنا رہا تھا کہ کوئی مولوی تعویذ لکھ رہا تھا، تو تعویذ لکھتے لکھتے اس نے فرعون کا نام لکھا، قارون کا نام لکھا، حامان کا نام لکھا، جو بڑے بڑے کافر گزرے ہیں ان کے ناموں سے تعویذ لکھ رہا ہے۔ تو یہ پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے موجودہ جو وہاں کا حکمران تھا اس کا نام بتا دیا کہ اس کا بھی لکھ دو، کہ وہ بھی انہیں جیسا ہے۔ کہنے کا مقصد دیکھیے کیا کہاں کیسی کیسی جہالتیں ہیں۔ اب بڑے بڑے کافر بے ایمان ان کے ناموں سے تعویذ بن رہا ہے، تو یہ تعویذ کیا ہوگا بھی؟ ہاں کفر ہے بھی، شرک، کھلا کفر ہے، کھلا شرک ہے۔ لیکن یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہوتی ہیں۔ کسی بھی تعویذ کو کھول کر دیکھو، آپ کو اس طرح کی چیزیں اس کے اندر ملیں گی، شیطانوں کے نام ملیں گے، ابلیس اور پتہ نہیں کیا کیا جو شیطانوں کے مختلف نام ہیں وہ ہوں گے اس کے اندر۔ کو کافروں کے اس طرح کے جو بڑے بڑے بدماش گزرے ان کے نام ہوں گے، کیونکہ اصل کام ہی سارا شیطانی ہے، کام ہی سارا شیطانی ہے، تو وہاں پر سارا شیطان کا کاروبار ہوگا، شیطان کے نام ہوں گے۔ تو اس لیے دم کرنا، بات کر رہے ہیں دم کے حوالے سے، کہ دم کرنے کی جو شرعی دم ہے 3 شرطیں ہیں۔ جو شرعی دم ہے جس سے جو جائز ہے وہ اس کی 3 شرطیں ہیں۔ پہلی شرط یہ ہے کہ دم قرآن و حدیث سے ہو یا صحیح الفاظ سے ہو جو معلوم شدہ ہے، جس میں کوئی شرک کا پہلو نہ ہو۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ عقیدہ یہ ہو کہ اس کے اثر جو ہے، اس کی تاثیر اللہ کی طرف سے ہے۔ اللہ تعالیٰ اگر چاہے گا تو اس سے شفا ملے گی، اگر نہیں چاہے گا تو شفا نہیں ملے گی۔ سمجھے نا؟ یعنی بذات خود ان الفاظ پر عقیدہ نہ رکھا جائے کہ یہ الفاظ ہی، یہ دم ہی مجھے شفا دے گا۔ اس دم کو صرف ایک سبب سمجھا جائے کہ سبب ہے شفا ملنے کا، اور ایک ذریعہ ہے، نہ کہ خود یہ شفا دے گا، چاہے وہ قرآن کی آیت بھی کیوں نہ ہو، چاہے وہ حدیث بھی کیوں نہ ہو۔ قرآن کی آیت یا حدیث آپ کو شفا نہیں دے گی، آپ کو شفا کون دے گا؟ اللہ تعالیٰ دے گا، لیکن یہ صرف ایک شرعی سبب ہے۔ اور تیسری شرط یہ ہے کہ اگر قرآن یا حدیث کے علاوہ کوئی اور الفاظ ہیں تو معلوم شدہ ہو۔ بعض علماء تک کہتے کہ عربی میں ہو، لیکن جو صحیح ہے کوئی عربی میں ہونا شرط نہیں ہے، آپ کے اپنی زبان میں بھی ہو، لیکن معلوم شدہ الفاظ ہوں کہ جس کا معنی معلوم ہو کہ اس کا معنی کیا ہے، تاکہ آپ کو پتہ ہو کہ لفظ کیا ہے، اس کا معنی کیا بن رہا ہے، اور کہیں غلط معنی ہے تو تاکہ آپ کو تب بھی پتہ چلے۔ تو یہ 3 شرطیں ہیں جس کے ذریعے سے دم کیا جا سکتا ہے، کہ جو شرعی دم ہے۔ اس کے علاوہ جو جس طرح بتایا ہے کہ ایسے الفاظ جو جادوگروں کے ہوتے ہیں، منتر وغیرہ جن کے معنی کا پتہ نہیں، شیطان و جنوں کے نام، اس طرح کی چیزوں سے دم کرنا یہ شرک ہے، یہ شرکیہ دم ہے۔ اس سے پتہ چلا کہ تمام دم جو ہے وہ شرک نہیں ہے جو حدیث میں جس طرح آتا ہے، بلکہ آپ نے ان دموں کا ذکر کیا کہ جو جاہلیت میں تھے، اسلام سے پہلے کیا تھے، وہ اس طرح کے شرکیہ دم تھے۔ اسی بعض اوقات کی حدیث میں عام جو حکم آتا ہے وہ اس حوالے سے آتا ہے کہ جو اسلام سے پہلے کا معاملہ تھا، کہ اسلام سے پہلے جن چیزوں سے دم کیا جاتا تھا عام طور پر شرک کے انداز ہوتے تھے۔ اسی میں کہ جو دم ہیں، تعویذ ہیں اور اس طرح کی ساری چیزیں کیا ہیں، شرک ہیں۔ جی ہاں، اچھا، اس کے بعد آگے اگلی حدیث پڑھتے ہیں۔ عبداللہ ابن عقیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من تعلق شیئا وکل الیہ، من تعلق شیئا وکل الیہ،
کہ جس شخص نے کوئی چیز لٹکائی، گلے میں لٹکائی ہو، بازو سے باندھی ہو، اور کسی چیز کی ہو، جس نے کوئی چیز لٹکائی، آپ مانتے ہیں کہ وہ کیلا الیہ، اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ جس نے کوئی چیز لٹکائی اس کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ کیا مطلب؟ کوئی تعویذ باندھا، کوئی دھاگا چھلا باندھا اور اس طرح کی چیز کی، تو حدیث میں آپ فرماتے ہیں کہ آدمی کو اسی کے حوالے کر دیا جاتا ہے۔ اس کے حوالے ہونے کا معنی اللہ کی مدد اس سے اٹھ جاتی ہے، اللہ کی حفاظت اس سے اٹھ جاتی ہے، اور کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اس تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے کہ تعویذ تم کو بچا سکتا ہے تو بچا لے، اور نہیں بچا سکتا۔ اور اس سے بڑھ کر کسی انسان کی بدبختی کیا ہوگی کہ اللہ سے اس کی مدد اٹھ جائے، اللہ کی حفاظت اس سے ختم ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو تعویذ کا ٹکڑا، دھاگا، کڑا، جو کچھ ہے اس کے حوالے کر دے کہ جس سے اس کو کوئی فائدہ نہیں ہونے والا۔ اور یہ انسان کی بہت بڑی بدبختی ہے۔ اور اس کے مقابلے میں جب انسان اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے، اللہ پر امیدیں لگا لیتا ہے، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق قائم کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ پھر اس کو نہیں چھوڑتا، اس کا ساتھ دیتا ہے، اس کی مدد کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے، اس کو بچاتا ہے۔ کیونکہ اللہ فرماتا ہے وَمَن يَتَوَکَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، کہ جو اللہ پر توکل کرے تو اللہ کیا ہے؟ اس کے لیے کافی ہے۔ فَهُوَ حَسْبُهُ، اس کے لیے کافی ہے۔ کافی ہونے کا معنی کہ ہر شر سے بچانے کے لیے، ہر نقصان مصیبت سے بچانے کے لیے، ہر تکلیف سے اس کو بچانے کے لیے، اور ہر حاجت پوری ہونے کے لیے اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ جو بھی اس کی حاجت پوری ہوتی ہے، جو بھی مشکل ہے، اللہ تعالیٰ اس کی دور کر دیتا ہے، اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے ہر چیز سے۔ اس لیے اصل یہ ہے کہ ایک مسلمان کا تعلق اللہ کے ساتھ ہو، اس کا توکل بھروسہ اللہ پر ہو کہ اللہ ہی بچانے والا ہے، وہی حفاظت کرنے والا ہے، اور ایسی چیزیں ٹٹکا کر باندھ کر اپنے آپ کو ان کے حوالے نہ کر دے، اللہ کی حفاظت اسے اٹھ جائے۔ یہ سب سے بڑی کسی کی بدبختی ہے۔ اس طرح اگلی حدیث رویفع رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، یا رویفع، کہا کہ اے رویفع، لعل الحیات تطول بک، ممکن ہے تو لمبی زندگی پائے، تیری زندگی لمبی ہو، فأخبر الناس ان من عقد لحیته او تقلد وطرا او استنجى برجیع دابة او عظم فإن محمدا بريء منه۔ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو کہ تو لوگوں کو بتا دینا کہ جو بھی داڑھی کو باندھتا ہے، عقد لحیته، داڑھی کو باندھتا ہے، او تقلد وطرا، یا وہی وطر جس کی ہم بات کر رہے تھے وہ لٹکاتا ہے، گلے جانور کے گلے میں باندھتا ہے، او استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا کوئی استنجا کرتا ہے، صفائی کرتا ہے کسی گدھے کے گوبر سے، دابا کہتے ہیں گدھے کو، او عظم، یا کسی ہڈی سے، فإن محمد بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ بہت بڑی وعید ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سے بری ہونے کا اعلان کریں۔ ہاں، اس آدمی کا کیا بچا؟ اس کے لیے کیا خیر ہے کہ جس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بری ہو جائیں؟ تو کیا کن چیزوں کا ذکر ہوا؟ فرمایا کہ جو داڑھی کو باندھتا ہے۔ داڑھی کو باندھنے کا معنی شاید کبھی دیکھا ہو یا نہ دیکھا ہو، آج کل یہ چیزیں تقریباً نہیں ہیں، لیکن جاہلیت میں اسلام سے پہلے یہ چیزیں تھیں کہ داڑھی کو باندھا جاتا فخر کے طور پر، تکبر کے انداز سے، یا داڑھی کو باندھا جاتا کہ تاکہ داڑھی کے بال گنگریالے ہو جائیں، سمجھے نا؟ اس مقصد کے لیے داڑھی کو اکٹھا کیا جاتا، باندھا جاتا۔ تو یا تو تکبر غرور کے انداز سے، یا پھر بالوں کو گنگریالے کرنے کے لیے اس انداز سے داڑھی کو باندھا جاتا، اور یہ چیز آپ نے اس کو ناجائز، اس کی مذمت کی ہے۔ کس لیے؟ کیونکہ بے داڑھی اللہ تعالیٰ کے دین کے، اسلام کے احکام، اس کے شعائر میں سے ہے۔ اصل اس کا احترام ہونا چاہیے، نہ کہ اس کی توہین ہو اس انداز سے۔ اور دوسرا کیا ہے کہ جس نے وہ تانت جس کا ہم ذکر کر رہے تھے نا، وہ کمان سے اتری ہوئی، وہ باندھتا ہے جانور کے گلے میں،
یا خود باندھتا اپنے گلے میں، یا استنجا کرتے ہوئے گدھے کا گوبر استعمال کرتا ہے، گدھے کے گوبر سے استنجا کرتا ہے، یعنی صفائی کرتا ہے، تو گدھے کے گوبر سے صفائی ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ کیوں نہیں ہوتی؟ کیونکہ گدھے کا گوبر ناپاک ہے، تو جو چیز ناپاک ہے آپ کو پاک کرے گی، وہ آپ کی صفائی ہوگی، اس سے نہیں ہوگی۔ اس لیے ایک دوسری حدیث میں آتا ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود کی حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم قضاء حاجت کے لیے گئے تو آپ نے ان کو کہا کہ 3 پتھر یا ڈھیلے لے کر آؤ۔ تو عبداللہ بن مسعود مانتے کہ مجھے 2 پتھر تو مل گئے لیکن تیسرا نہ ملا۔ انہوں نے کیا کیا، ایک گوبر لے آئے، گدھے کا گوبر۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتھر لے لیے اور گدھے کے گوبر کو پھینک دیا اور فرمایا کہ یہ ناپاک ہے، خود ناپاک ہے، ہمیں کیا پاک کرے گا؟ آپ نے فرمایا کہ جو ان 3 چیزوں سے، یعنی کہ اس سے، یعنی کہ اپنے گدھے کے گوبر سے، ہڈی سے استنجا کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، یا وہ تانت باندھتا لٹکاتا ہے اپنے گلے میں یا جانور کے گلے میں، یا اپنی داڑھی کو باندھتا ہے، تو اس کو بتا دو کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہے۔ آپ نے اس سے بری ہونے کا اعلان کر دیا، اپنا تعلق توڑ دیا اس سے، اور یہ بہت بڑی وعید ہے۔ اس حدیث میں بھی کیا ہے اس باب سے متعلقہ کہ جس نے تانت باندھی، تانت لٹکائی اپنے گلے میں یا کسی جانور کے گلے میں یا باندھی، تو اس نے بھی آپ سے اس سے بری ہونے کا اعلان کرتے ہیں۔ اسی طرح اگلی روایت سعید بن جبیر سے منقول ہے، وہ فرماتے ہیں، سعید بن جبیر کون ہیں؟ صحابی ہیں، تابعی ہیں؟ سعید بن جبیر تابعی ہیں۔ سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تابعی ہیں جن کو حجاج بن یوسف نے قتل کیا تھا، شہید کیا تھا، اور بہت بڑے محدثین میں سے ہیں، یعنی حدیث کا بہت علم تھا ان کے پاس، اور بہت بڑے علماء میں سے تھے۔ تو سعید بن جبیر سے ان سے منقول ہے کہ وہ فرماتے ہیں، انہوں نے فرمایا من قطع تمیمۃ من انسان کان کعدل رقبہ، کہ جو کسی انسان سے، کسی آدمی سے ایک تعویذ کو کاٹ دے، تعویذ کو اتار دے، توڑ دے، تو فرماتے ہیں کان کعدل رقبہ، وہ ایسے ہے کہ جیسے اس نے گردن کو آزاد کیا ہو، کو غلام کو آزاد کیا ہو۔ غلام کو آزاد کرنا بہت بڑی نیکی ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے تعویذ کاٹا یا تعویذ کو یعنی توڑا، اس نے ایسے ہے جیسے گردن آزاد کر دی ہو۔ یعنی غلام کو خرید کے آزاد کرنا کوئی معمولی سا کام نہیں، بہت بڑا کام ہے۔ غلام بعض اوقات بہت مہنگے ہوتے ہیں، یعنی آج کے حساب سے ہم کہہ سکتے ہیں کہ لاکھوں کے ہو سکتے ہیں، لیکن اگر آدمی کسی غلام کو خرید کے آزاد کر دے اللہ کی خاطر، بہت بڑی بات ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ جس نے ایک تعویذ کاٹا، تعویذ توڑا، اس نے ایسے ہے جس طرح گردن کو آزاد کیا ہو، غلام کو آزاد کیا ہو۔ کیا تعلق ہے غلام کے آزاد کرنے کا تعویذ توڑنے سے؟ جس طرح غلام کیا ہوتا ہے، قید ہوتا ہے اپنے آقا کے انڈر، اس کے ماتحت ہوتا ہے، آزاد نہیں ہوتا کہ جو چاہے کر سکے، وہ ایک قید کی شکل میں ہے، بلکہ قیدی بھی شاید اس سے بہتر حالت میں ہو، لیکن غلام ایک جانوروں کی طرح سمجھا جاتا تھا، اس کو ظلم جاتی کی جاتی، ان سے جو چاہے کام لیے جاتے۔ تو یہ غلام قید میں ہے، کسی کے ہاتھ میں جکڑا ہوا ہے، اس کی گردن آزاد نہیں ہے، سمجھے نا، وہ اس کی گردن کسی کے ہاتھ میں ہے، تو اس لیے اس کو آزاد کر دینا بہت بڑی بات ہے۔ تو یہاں پر بھی کسی پر تعویذ تھا، کوئی دھاگا کڑا تھا، کوئی ایسی چیز تھی، اس کو توڑ دیا، نکال دیا، اس کو بھی آپ نے کیا کیا، اس کی گردن آزاد کر دی۔ شیطان کے ہاتھ تھی، شیطان کے قبضے میں تھی، کہ جو اس کو جہنم کو لے جا رہا تھا، آپ نے اس کو شیطان سے بھی آزاد کروا دیا، اور اگر اس کو توحید سمجھ آ گئی تو اس کو جہنم کے عذاب سے بھی آزاد کروا دیا۔ یہ سب سے بڑی آزادی ہے۔ عام غلام کی آزادی سے کہیں بڑھ کر یہ آزادی ہے کہ آپ نے کسی کو شرک سے بچا لیا، جہنم سے بچا لیا، کوئی شک نہیں، بہت بڑی بات ہے۔ اچھا، اس کے آگے تاکہ باب مکمل کر لیں، اس کے بعد انشاءاللہ اس پر بات چیت کرتے ہیں۔ اور وکیع رحمۃ اللہ علیہ، وکیع بن الجراح صحابی ہیں، کون ہیں؟ تابعی ہیں۔ وکیع بن الجراح تابعی ہیں،
فرماتے ہیں کہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ابراہیم النخعی سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا کانوا یکرہون التمائم کلہا، یہ تابعی ہیں، اور دوسرے ایک تابعی ابراہیم النخعی جو کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد تھے، ان سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا، ابراہیم النخعی کہتے ہیں کہ کانوا یکرہون التمائم کلہا، کہ صحابہ اکرام تمام ہر طرح کے تعویذوں کو ناپسند کرتے تھے، ہر طرح کے تعویذوں کو ناجائز کہتے، ناپسند کرتے، من القرآن وغیر القرآن، چاہے وہ تعویذ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ اور چیزوں سے ہو۔ ہم نے بتایا تھا کہ بعض اوقات تعویذ ہوتے ہیں شیطانوں کے نام، کوئی نمبر لکھے ہوتے ہیں، کوئی لائنیں لگی ہوتی ہیں، یہ تو سارا شرک ہے، کوئی شک نہیں، اس میں کسی کا اختلاف نہیں۔ ایسے تعویذ شرکی تعویذ ہیں، ان کا لکھنا، استعمال کرنا، پہننا سبھی حرام اور ناجائز ہے۔ اور اس کے مقابلے میں بعض اوقات تعویذ ہوتے ہیں کس کے؟ قرآنی آیات کے، احادیث سے، ایسی چیزوں کے جو یعنی کہ صحیح ہوں، تو ایسے تعویذ لکھے ہوتے ہیں۔ یہاں پر اس کی بات ہو رہی ہے، یعنی کہ ابراہیم النخعی کے عبداللہ بن مسعود کے جو شاگرد تھے، تو فرماتے ہیں کہ یہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد ہر طرح کے تعویذ ناپسند کرتے تھے، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ ہو، قرآن کے علاوہ ہو یا قرآن سے ہو، ہر طرح کے تعویذ لٹکانا غلط سمجھتے تھے۔ کس لیے؟ قرآن سے اگر تعویذ ہے تو کوئی غلطی اس میں؟ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ ان الرقا والتمائم والطیولۃ الشرک، آپ نے تمام تعویذوں کو شرک کہا ہے، اور دوسری حدیث میں من تعلق تمیمۃ فقد اشرک، کہ جس نے تعویذ لٹکایا اس نے شرک کیا، تو آپ نے تمام تعویذوں کو شرک کہا ہے۔ اس لیے تعویذ جتنے بھی ہیں کوئی جائز نہیں، چاہے وہ قرآن سے ہو یا قرآن کے علاوہ ہو۔ ہاں یہ ضرور ہے کہ اگر قرآن کے علاوہ شیطان و جنوں کے نام لکھے ہیں تو شرک اکبر ہے، شرک اکبر ہے جس کے کرنے سے آدمی دین سے خارج ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر قرآن سے ہیں اور عقیدہ یہ ہے کہ ان تعویذوں کی وجہ سے شفا ملے گی، تو تب بھی ان کو وہ کہتے کہ یہ بھی جائز نہیں۔ کس لیے قرآن کے تعویذ کیوں جائز نہیں؟ اس کی کئی ایک سبب ہے، کئی ایک وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کی نافرمانی، آپ نے تمام تعویذوں کو شرک کہا ہے، جو بھی تعویذ سبھی شرک ہیں، کسی طرح کا تعویذ کیوں نہ ہو۔ آپ کی حدیث کے مطابق ہر طرح کے تعویذ شرک ہیں، کوئی ایسا نہیں کہ جو شرک نہ ہو، کہ جو جائز ہو۔ دوسری چیز اس میں کہ آدمی کا تعلق اللہ سے ہٹ کر اس تعویذ پر ہو جاتا ہے۔ آپ نے یا کسی نے قرآن کی آیتیں ایک دو کسی کاغذ کے ٹکڑے پر لکھ کر دے دیں اور آدمی لٹکا لی، اب اس کا عقیدہ کیا ہوگا؟ اب میں تعویذ پہن لیا ہے، اب میں بچ گیا، اب مجھے نہ نظر بد ہوگی، نہ مجھے شیطان جن لگیں گے، نہ کوئی بیماری لگے گی۔ تو کوئی شک نہیں کہ اللہ سے ہٹ کر، اگر چاہتا ہے اس میں قرآن بھی کیوں نہ لکھا ہو، تب بھی اللہ سے ہٹ کر اس کاغذ کے ٹکڑے پر اس پر اعتماد ہو جانا غلط ہے، شرک ہے ایک طرح کا۔ تیسری چیز کہ یہ کام بدعت ہے، یہ کام بدعت کیوں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تعویذ لکھ کر نہیں دیا، صحابہ کرام بھی تعویذ نہیں لکھتے تھے۔ ہاں بعض صحابہ کے بارے میں آتا ہے جس کا ذکر کریں گے ہم، لیکن صحابہ کراموں سے بھی صحیح احادیث سے تعویذ لکھنا بنانا ثابت نہیں ہے، نہ تعویذ پہننا۔ اس کا معنی کہ پھر یہ بدعت ہے، دین کے نام سے کی جاتی ہے۔ چوتھی چیز، قرآن کی اگر تعویذ ہے تو اس میں قرآن کی توہین ہے۔ کیسے توہین ہے؟ تو قرآن وہ تعویذ باندھا ہوا ہے، لٹکایا ہوا ہے گلے میں، واش روم میں آدمی جا رہا ہے، سمجھے نا؟ اور اس طرح کی کوئی چیز ہے کہ جس میں اس تعویذ کی توہین ہو رہی ہے، اس کے اندر جو آیتیں صورت لکھی ہے اس کی توہین ہو رہی ہے۔ اور آج کل تو قباحت یہ یہاں تک جا پہنچی ہے، آپ دیکھیں گے اتنا سا قرآن ہوتا ہے، اتنا سا چھوٹا سا 1 انچ کا، اس سے بھی چھوٹا 2-3 سینٹی کا قرآن ہوتا پورا شروع سے آخر تک۔ تو یہ قرآن کی توہین تو اور کیا ہے؟
اور اس طرح کے چھوٹے قرآن ہوتے ہیں کہ ان کو تعویذوں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے، تعویذوں کے اندر باندھا ہوتا ہے، لیکن پورا قرآن ہی لے کر واش روم میں جا رہا آدمی، ٹوائلٹ میں جا رہا ہے، قرآن کی توہین ہے بہت بڑی، کوئی حق نہیں۔ تو اس میں قرآن کی توہین ہے۔ اور مزید کیا ہے؟ مزید یہ ہے کہ حدیث جو ہمیں پڑھی ہے کہ جس نے جو چیز لٹکائی اللہ اس کو اسی کے حوالے کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو اس تعویذ کے حوالے کر دیتا ہے، اللہ کی مدد اسے اٹھ جاتی ہے۔ اور پانچویں چیز یہ بھی کہ اگرچہ کوئی کہنے والا کہے کہ بھی قرآن سے تعویذ لکھا ہے، لیکن آپ کو کیا پتا اس میں کیا لکھا ہے؟ تعویذ عام طور پر لٹکانے والا باندھنے والے کو پتہ نہیں ہوتا کہ اس کے اندر کیا لکھا ہے، اس نے کوئی لیا اور باندھ دیا۔ وہ تو بعض اوقات اگر کھولے، تعویذ کو کھولیں تب پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو یہ کچھ لکھا ہو۔ تو اس لیے 5-6 بڑے بڑے یعنی کہ وہ اسباب ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے کہ تعویذ چاہے قرآن سے بھی کیوں نہ ہو وہ بھی ناجائز ہے، اور اس لیے صحابہ اکرام نے نہیں کیا کام۔ ہاں اگر آتا ہے ذکر چند صحابہ کے بارے میں، جس طرح کہ عبداللہ بن عمرو بن عاص اور اس طرح حضرت عائشہ، ان کے بارے میں آتا ہے کہ انہوں نے تعویذ جو اگر قرآن سے تعویذ ہیں ان کو جائز کہا ہے، لیکن حقیقت میں اس کے بارے میں کوئی صحیح روایتیں ان سے ثابت نہیں ہیں۔ اگر کوئی صحیح ہے تو واضح نہیں ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے جو ان کی طرف منسوب کیا جاتا ہے کہ وہ تعویذ لکھتے تھے، لٹکاتے تھے، تو ان کے بارے میں یہ آتا ہے کہ اپنے بچوں کے گلوں میں تختیوں پر کچھ صورتیں آیتیں لکھ کر لٹکاتے تھے، تختی پر۔ تختی کتنی ہوتی ہے؟ ہاں اتنی سی نہیں ہوتی، اتنی بڑی ہوتی ہے، سمجھے نا؟ تو تختی پر لکھ کر کیا اس کو تعویذ کہیں گے؟ کیا خیال ہے؟ کیا آپ کے گلے میں تختی لٹکی ہو اس کو تعویذ کہا جائے گا؟ کوئی بیوقوف ہے جو اس کو تعویذ ہے؟ تو پھر کیوں لٹکاتے تھے؟ ہاں علماء نے اس کے بارے میں یہ کہا ہے کہ بچوں کے گلے میں فرض کرو کوئی سورت لکھتی، کوئی آیتیں لکھتے، لٹکا دیتا تختی تاکہ بچہ اس کو یاد کرتا رہے۔ ہاں وہاں پر تختیاں چلتی ہیں، امریکہ میں آج بھی تختیاں چلتی ہیں، قرآن پورا کا پورا تختیوں پر لکھ لکھ کر یاد کیا جاتا ہے، سمجھے نا؟ یعنی جو بھی بچے کا آج کا سبق ہے وہ سبق پورا لکھے گا، کل کا جو سبقی ہے پیچھے کا وہ پورا لکھ کر، صرف ایسی زبان نہیں سنانا بلکہ لکھے گا پھر سنائے گا، لکھ کر پھر سنائے گا۔ اور کوئی شک نہیں کہ چیز کو لکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ یاد ہوتی ہے۔ آپ ویسے اگر پڑھیں گے تو شاید آپ کی توجہ اتنی نہ ہو، لیکن جب چیز کو لکھیں گے ایک ایک حرف کر کے آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ نے کیا لکھا ہے اور آپ کو چیز یاد ہو جائے گی۔ تو اس لیے عبداللہ بن عمر کے بارے میں جو آتا ہے کہ بچوں کے گھروں میں تختیاں لٹکاتے تھے، وہ یاد کرنے کے لیے تھی، تختی کو تعویذ کون کہتا ہے؟ لیکن بات یہی ہے کہ بعض اوقات آدمی کو عقیدہ رکھتا ہے کہ یہ چیز کرنا ہے، تو پھر کیا کرتا ہے؟ اس کو ثابت کرنے کے لیے، اس کو صحیح بنانے کے لیے پھر طرح طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کرتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس کو ثابت کیا جائے۔ تو ہمارے وہ مولوی جو تعویذ لکھنے والے ہیں، سمجھے، اور ہمارے یہاں باقاعدہ کاروبار ہے تعویذوں کا، بزنس ہے، سمجھے، اچھا خاصا بزنس ہے، تھوڑا سا نہیں، لیکن آپ کے کرنے والا نہیں ہے، سمجھے نا؟ کہیں پتہ چلے کہ شروع کر دے۔ تو بعض مولوی بزنس کر رہے ہیں تعویذوں کا، لکھتے ہیں اور کتنے کتنے پیسے کماتے ہیں۔ تو اور بعض ایسے بھی مولوی ہوتے ہیں کہ جو مسلکی طور پر ایسے لوگوں سے اٹیچ اپنے آپ کو بتاتے ہیں کہ جو توحید پر ہو، لیکن حقیقت میں توحید ان کی جھوٹی ہے، یہ توحید کا دعویٰ جھوٹا ہے۔ آپ مانتے کہ تعویذ لٹکانا شرک ہے، وہ تعویذ لکھ کر دے رہا ہے، کہاں کی توحید؟ ابھی اس کا یہ کام کرنا ہی اس کے توحید کے خلاف ہے۔ آپ مانتے ہیں کہ اس چیز کو ختم کرنے کی تعلیم دیتے اور وہ اور تعویذ لکھ کر گلے میں لوگوں کو لٹکا کے اور پھیلا رہا ہے۔ تو اس لیے اصل سب سے بڑا مجرم یہ ہے حقیقت میں۔ اس لیے بات کر رہے تھے کہ صحابہ اکرام سے بعض جو روایتیں آتی ہیں ان روایتوں کے اندر یا تو صحیح نہیں ہے، یا اگر صحیح روایت ہے تو وہ واضح نہیں کہ واقعی تعویذ ہے۔ اس لیے صحابہ اکرام کے باقی سبھی جماعت نے تعویذوں کو قرآن کے تعویذ بھی کیوں نہ ہو ان کی بھی اجازت نہیں دی، ان کی بھی اجازت نہیں دی۔ اسی لیے تاکہ آئندہ آدمی ایسا شرک میں نہ جا پڑے، اس کا تعلق اس کاغذ کے ٹکڑے پر نہ ہو جائے اللہ سے ہٹ کر،
تو اس لیے تعویذ قرآن سے ہو یا کسی اور چیز سے ہو جائز نہیں۔ اچھا، ہم نے دم کا ذکر کیا ہے۔ اب دم بعض اوقات تو براہ راست مریض پر کیا جاتا ہے۔ دم کرتے ہوئے کیسے کرنا ہے اس کا بھی تھوڑا سا مزید وضاحت ہو جائے۔ اصل تو سنت یہی ہے کہ مریض بیمار آدمی سامنے ہو، آپ اس پر دم کریں، اور دم کرتے ہوئے آدمی اصل بہتر تو یہ کہ خود اپنے آپ کو دم کرے، کسی سے نہ کروائے۔ اگر کوئی اپنی طرف سے خود ہی دم کرتا ہے تو کوئی مشکل نہیں، کر سکتے ہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دم کیا۔ آپ جب بیمار تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے آپ کو دم کیا، لیکن آپ نے جبرائیل علیہ السلام کو کہا نہیں تھا کہ مجھے دم کرو، انہوں نے اپنی طرف سے کیا۔ اس لیے اصل تو یہ ہے کہ اگر آدمی کسی بیمار کو دیکھتا اور کسی بیمار کی عیادت کے لیے جاتے ہیں تو سنت ہے کہ آپ اس کو دم کریں، بغیر اس کے کہے، بغیر اس کے ان کے ڈیمانڈ کیے، آپ خود ہی اس کو دم کریں۔ تو سنت طریقہ یہ ہے۔ تو اس لیے بات کر رہے تھے کہ دم جو ہے یہ جائز ہے براہ راست مریض کے اوپر، جو سنت طریقہ ہے۔ لیکن بعض اوقات بعض روایتوں میں آتا ہے کہ پانی وغیرہ پر دم کرنا، پانی پر دم کرنا، تو یہ بھی ہو سکتا ہے۔ پانی ہو، کوئی کھانے کی چیز ہو، کوئی پینے کی چیز ہو، کہ جس نے وہ کھانا یا پینا ہے یا بیمار ہے اس کو دی جائے کھانے کے لیے، پینے کے لیے، تاکہ وہ پی لے، کھا لے، اور ساتھ ہی اس کے اوپر دم کر دیا جاتا ہے تاکہ اس کی بیماری پر اس کا اثر ہو۔ تو پانی پر دم کرنا، اس حوالے سے بعض روایات میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے ایک صحابی ثابت بن قیس بیمار تھے، تو آپ نے پانی پر دم کر کے اس کے اوپر پانی کو ڈالا، پانی پر دم کیا اور پانی ان کے اوپر ڈالا تاکہ ان کی بیماری ختم ہو جائے۔ تو اس حدیث میں یہ ثابت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دم کیا پانی پر اور مریض پر ڈالا۔ اور اسی طرح یہ چیزیں جو ہیں بعض صحابہ سے ثابت ہیں۔ عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں پانی پر دم کیا جا سکتا ہے، اور اس پر یعنی کہ بلکہ بعض اوقات پانی پر دم کرنا اور بعض اوقات برتن میں کسی میں آیتیں لکھنا، یہ بھی آپ نے سنا دیکھا ہوگا کہ پیالہ لکھنا اس کو کہتے ہیں، پیالہ لکھنا۔ تو پیالہ ہوتا ہے، کوئی برتن ہوتا ہے، اس میں کوئی آیت یا کوئی صورت، آیت الکرسی، اس طرح کی چیز لکھی آتی ہے۔ پھر کیا کرتے ہیں، اس میں پانی ڈال کر اس کو گھول کر پیتے ہیں۔ اس کا یعنی کہ معنی کیا ہے کہ جو لکھا ہوا تھا وہ جیسے آپ نے پی لیا۔ تو یہ کیا ہے، یہ بھی عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ جائز ہے، یعنی وہ ایسا کیا کرتے تھے۔ اور صحابہ اکرام کا اس طرح کی چیزیں کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ انہوں نے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ چیز ایسی دیکھی ہے، ورنہ اگر نہ ہوتا تو ایسی چیز نہ کرتے۔ تو اللہ کل حال ابن عباس سے اس طرح کی چیز آتی ہے کہ وہ پیالہ وغیرہ لکھنا، اس میں لکھ کر پینا، ایسی چیزوں کو جائز سمجھتے تھے اور ایسی چیز جائز قرار دیتے تھے۔ لیکن پانی پر دم کرتے ہوئے پانی پہ پھونک مارنا ہے، کیا دم کیسے کرنا ہے؟ یا پانی سامنے کھول کر رکھ لیں اور پڑھتے رہیں بس، سمجھے نا، بغیر اس میں پھونک مارے۔ تو اصل یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی پھونک مارنا ثابت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پانی میں پھونک مارنے کے حوالے سے کوئی ہمیں حدیث نہیں ملتی۔ اور دم کرنے کے حوالے سے جیسا بتایا نا کہ آپ نے ثابت بن قیس ان کے لیے پانی کو دم کیا تو اور ان کے اوپر ڈالا، لیکن اس میں پھونک مارنے کا کوئی ذکر نہیں آتا کہ پھونک ماری یا نہیں ماری۔ ہاں لازمی نہیں ہوتا، آپ پانی کھول کر سامنے رکھ لیں، ہاں پڑھتے رہیں، پانی پر دم ہو رہا ہے، مشکل نہیں۔ پھونک مارنا کوئی ضروری نہیں ہے، ضروری کہ پھونک ماریں گے تبھی دم ہوگا۔ مریض پر بھی آپ مریض سامنے بیٹھے اس پر پڑھتے رہیں، ہاتھ رکھنا ہاتھ رکھ سکتے ہیں اس کے اوپر۔ تو کہنے کا مقصد کہ پھونک مارنا کوئی ضروری نہیں ہے، لیکن پانی میں پھونک کا معاملہ اور بھی ہے۔ پانی میں پھونک مارنے کے حوالے سے آپ کیا جانتے ہیں، جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ آپ سچ میں پانی میں پھونک مارنے سے منع کیا ہے، سمجھے؟ اور سانس بھی آپ میں کہ برتن کو پیچھے ہٹا کر سانس لو،
تو اس لیے پانی میں پھونک مارنے کو منع کیا ہے۔ منع کیوں کیا ہے کہ عام طور پر ہوتا کیا ہے، آپ کے زمانے میں پیالہ ایک برتن سے کئی لوگ پانی پیتے تھے، ایک پیتا پھر اسی کو دوسری پیتا، اسی سے تیسرا پیتا، اس انداز سے۔ اب پانی میں فرض کرو آپ سانس لے رہے ہیں، پھونک مار رہے ہیں، تو منہ کے اندر سے کیا کیا چیزیں پڑتی ہیں پانی کے اندر جو لوگ پسند نہیں کرتے، کوئی شک نہیں اس میں، ایک کراہت ہوتی ہے۔ اسی طرح بعض اوقات ایسے بیماریاں بھی بن سکتی ہیں، یعنی ممکن ہے جراثیم ہو کہ جس سے پانی یعنی کہ اندر اس کے جراثیم اس کے اندر پھیلے اور پینے والے کو جراثیم پہنچے، اس کے اندر بیماریاں بن سکتی ہیں اس سے۔ اس لیے آپ نے پانی میں پھونک مارنا، پانی میں سانس لینا، اس سے منع کیا ہے۔ تو کیا دم کرتے ہوئے پھر یہ منع ہے؟ یہ دم میں اجازت ہے۔ بعض علماء کہتے ہیں کہ تو پانی میں پھونکنا مر گیا ہے، اور بعض کہتے ہیں کہ مار سکتے ہیں، لیکن مارنے کا عقیدہ کیا ہو۔ اس حوالے سے شیخ ابن عثیمین فرماتے ہیں کہ اگر تو یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ جس نے دم کیا ہے اس کی پھونک بڑی اس کا اثر ہے، اس کی پھونک کا بڑا اثر ہے، تو یہ پھر شرک ہے، سمجھے، شرک ہے۔ اس کی پھونک کو متبرک سمجھا جائے یہ ناجائز ہے، شرک ہے۔ لیکن اگر دم جس نے کیا ہے پھونک مارتا ہے اور اس کی پھونک کو اس لحاظ سے اس کا اثر سمجھا جائے کہ چونکہ بھی اس نے قرآن پڑھا ہے، انہی ہونٹوں سے قرآن پڑھا ہے، تو اس قرآن کی تاثیر ہے، اس قرآن کی تاثیر سمجھی جائے اس پھونک کے اندر، تو شیخ عثیمین باتیں کہ یہ جائز ہے۔ قرآن کی تاثیر تو قرآن سے دم کرنا ہم جس نے بتایا کہ سنت ہے۔ تو جس نے اگر قرآن پڑھا ہے، فرض کرو کچھ سورۃ فاتحہ پڑھی، کچھ تینوں کل پڑھے، کچھ اور پڑھا، یا کوئی قرآن ویسے پڑھا تو پڑھ کر اسے پھونک ماری، تو اس کے بارے میں اگر یہ عقیدہ رکھا جائے کہ یہ پھونک چکے اس منہ سے نکلی ہے کہ جہاں سے قرآن پڑھا گیا ہے، اس لحاظ سے یہ پھونک بابرکت ہے کیونکہ قرآن کا اثر ہے، شیخ صاحب مانتے ہیں کہ یہ جائز ہے۔ یہ اس عقیدے سے پھونک مارنا، اس نظریے سے پھونک مارنا جائز ہے۔ لیکن اگر یہ نظریہ یہ ہو کہ یہ پھونک مارنے والا بڑا بابرکت ہے، اس کی پھونکیں بڑی برکت والی ہیں، تو یہ شرک ہے، یہ شرک ہے، جائز نہیں ہے۔ تو یہ تھی کچھ وہ چیزیں کہ جو اس حوالے سے ذکر کی ہم نے کہ دم تعویذوں کا بیان، لیکن دم کے بارے میں ہم ذکر کیا کہ دم جائز بھی ہے اور ناجائز بھی ہے، لیکن تعویذ سبھی کے سبھی ناجائز ہیں۔ وہ چاہے تعویذ کاغذ کا ٹکڑا ہو، وہ کوئی تانت باندھی جائے، کوئی ہنڈیا مکان کے اوپر رکھی جائے، گاڑی کے ساتھ کوئی سوکھا جوتا باندھ دے، یہ سارے تعویذ ہے، سمجھے نا۔ مقصد کیا ہے اس کا کہ نظر نہیں لگے گی، بیماری نہیں لگے گی، نقصان نہیں ہوگا، اور پھر دیکھا جاتا ہے گاڑی الٹی پڑی ہوتی ہے، جوتا بھی ساتھ ہی لٹکا ہوتا ہے، ہاں جی، جوتا بھی ساتھ لٹکا ہوتا ہے، تاکہ دیکھنے والے دیکھیں کہ جوتے کا کیا اثر ہے۔ اور کالی ہنڈیا کہ نظر بد نہ لگے، ہمارے گھر کے ساتھ ہی تھا بیچارہ ایک، پتنی وہ زندہ کہ مر گیا ہے، بدعقیدہ آدمی تھا، تو اس نے بھی مکان بنایا، اوپر کالی ہنڈیا لگائی، وہ ماشاءاللہ چند کچھ عرصے کے بعد ہی خاوند بیوی کے طلاق، گھر پورا برباد، سمجھے نا۔ یہ ہے کالی ہنڈیا کا اثر، اس کی برکت۔ تو یہ برکتیں ملتی ہیں جب انسان اللہ سے ہٹ کر ایسی بیکار چیزوں سے اپنا تعلق جوڑ لیتا ہے۔ اب یہ اس طرح کے کام کوئی ہندو کرے، کوئی کافر کرے، تو پھر تو کوئی بڑی بات نہیں، کیونکہ ہے اس کا معاملہ ایسا ہے۔ لیکن ایک مسلمان جس کا عقیدہ اللہ پر ہے، ایمان اللہ پر ہے، اس سے اس طرح کی چیزیں ہونا حقیقت میں بڑی غلط چیز ہے، لیکن ہمارے یہاں ہو رہا ہے، اور بہت کثرت سے ہو رہا ہے، بہت زیادہ ہو رہا ہے۔ اس لیے ضرورت ہے ہم کو یہ جو موضوع پڑھ رہے ہیں ان کو اچھی طرح سمجھنے کی، خود بھی ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچانے کی، اور لوگوں کو بھی ان چیزوں کی تعلیم دینے کی، ان چیزوں سے بچانے کی۔ اور ہم نے سابقہ درس میں ذکر کیا تھا کہ بعض اوقات ایسی غلط چیزیں جو ہیں آدمی دیکھتا ہے کہ اس کا اثر ہوا ہے، یاد ہے نا آپ کو، تاثیر اس کو دیکھتا ہے کہ اس کا اثر تو ہوا بھی، اس کے اثر کے پیچھے ہم نے 3 وجہ بیان کی تھی کہ بعض اوقات تو نفسیاتی اثر ہوتا ہے اور کچھ بھی نہیں، بعض اوقات شیطان ہی ہوتا ہے کہ جو
تکلیف دے رہا ہوتا ہے، کوئی کام ایسا غلط کر رہا ہوتا ہے، تو جب آدمی شیطانی دم کرتا ہے تو شیطان پھر یا شیطانی کو تعویذ باندھتا ہے تو شیطان پھر وہ تنگ کرنا چھوڑ دیتا ہے، کیونکہ اس کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور بعض اوقات اللہ کی طرف سے آزمائش ہوتی ہے، اسی تنگ کرنے کی وہ آپ کو میں بتایا تھا شاید، یہ حدیث جو ان رقاوت تمام وطیب اللہ تشریق ابن مسعود کی، اس حدیث کا جو ان کے اصل بیک گراؤنڈ یہی ہے کہ آئے گھر میں تو دیکھا کہ بیوی کے گلے میں دھاگا باندھا ہوا تھا، تو سب سے پہلے بغیر پوچھے بتایا اس کو توڑ کر فرماتے ہیں کہ عبداللہ کے گھر والے یعنی ابن مسعود کے گھر والے اس شرک سے بری ہیں، بالا تر ہیں۔ تو پھر یہ حدیث پڑھ کر سنائی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آیا کہ دم جھاڑ اور تعویذ اور یہ ساری چیزیں شرک ہیں۔ تو ان کی بیوی کہنے لگی کہ میں فلاں یہودی کے پاس جاتی تھی، میری آنکھ پھڑکتی تھی، تو یہودی مجھے منتر پڑتا، مجھ پر دم کرتا تو میری آنکھ پھڑکنا بند ہو جاتی۔ تو عبداللہ بن مسعود کیا فرماتے ہیں، دیکھیے جن لوگوں کو سمجھ ہوتی ہے ان چیزوں کی، فرماتے کہ وہ شیطان تمہاری آنکھ کو پھڑکاتا تھا، سمجھے نا، اور جب یہودی منتر پڑتا جس سے شیطان خوش ہو جاتا اور تمہاری آنکھ کو پھڑکانا بند کر دیتا۔ بات یہ صرف یہ نہیں کہ یہودی کے منتر کے اندر کوئی اثر ہے، اثر یہ ہے کہ شیطان خوش ہو گیا ہے شرک اس چیز سے، اور اس نے تم کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہے۔ بات صرف اتنی ہے اور اس سے بڑھ کر نہیں ہے۔ تو یہ تھا بھائی آج کا ہمارا باب کہ جس میں ہم نے یہ چیز لی اور یہ سمجھنے والی چیزیں ہیں، اس کے مسائل کو جلدی سے لیں، تھوڑے میں مسائل ہیں۔ اس تفصیل سے دم اور تعویذات کی وضاحت ہوئی کہ دم جو ہے کب جائز ہے کب ناجائز ہے، اور تعویذات سبھی کے سبھی ناجائز ہیں۔ طیولہ کا مفہوم بھی واضح ہوا۔ طیولہ کیا ہے، کیا بتایا تھا ہم نے؟ طیولہ کیا ہوتا ہے کہ ایسا کوئی کھانا بنانا کہ جس کھانے میں عقیدہ رکھا جائے کہ اس کھانے کے کھانے سے کیا ہوگا، محبت پیدا ہوگی۔ تو ایسا کوئی کھانا نہیں جو محبت پیدا کرنے والا ہو، سمجھے نا، یہ سارے شرک کے کام ہیں۔ ہاں تو اسی لیے نا تبرک کہاں سے آیا اس کے اندر، ہم نے اب آگے پڑھیں گے، آگے تبرک کا باب آ رہا ہے کہ تبرک والی صرف وہی چیز ہے جس کو اللہ نے متبرک کہا ہے، جس کو اللہ نے بابرکت بنایا ہے۔ ہم اپنی مرضی سے اپنے خیالات سے چیزوں کو بابرکت نہیں کہہ سکتے، متبرک نہیں بنا سکتے۔ آگے ہم چلا باب پڑھیں گے اس کا۔ تیسرا مسئلہ، غیر شرعی دم، تمیمہ اور طیولہ تینوں شرک ہے۔ چوتھا، نظر بد اور زہریلے کیڑوں کے کاٹے کا غیر شرکیہ دم ممنوع نہیں ہے، یعنی دم اگر اس میں شرک کی چیز نہ ہو تو ہم نے بتایا ہے کہ دم کیا جا سکتا ہے قرآن سے، حدیث سے، صحیح الفاظ سے، بشرطے کہ یقین اللہ پر ہو، تو اس طرح کی چیزوں سے دم کیا جا سکتا ہے جس میں شرک نہ ہو۔ پانچواں مسئلہ، قرآنی تعویذ کے بارے میں اہل علم کی مختلف آراء ہیں، بعض نے انہیں جائز کہا اور بعض نے اسے ناجائز کہا ہے، لیکن ہم نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی عموماً علماء جو ہیں صحابہ کرام تابعین اس کو ناجائز کہتے رہے ہیں، چاہے وہ قرآن سے بھی تعویذ کیوں نہ ہو، لیکن اس کو ہم شرک کہیں گے اگر اس کا آدمی کا تعلق اس ٹکڑے پر ہو گیا، ورنہ قرآن تعویذ کو بدعت کہا جائے گا، ناجائز کہا جائے گا، اسے کہ شرک نہیں کہا جائے گا۔ چھٹا مسئلہ، نظر بد سے تحفظ کی خاطر جانوروں کے گلے میں تانت باندھنا بھی شرک ہے۔ تانت کا لفظ معلوم ہو گیا ہوگا کیا ہوتی ہے، کہ وہ کمان سے اتری ہوئی چمڑے کی جو ہوتی ہے وہ تانت باندھنے والے پر شدید وعید وارد ہوئی ہے۔ کیا وعید وارد ہوئی؟ ہاں، کہ اسے شرک کیا، اور کسی کے گلے سے باندھے ہوئے تعویذ کو کاٹ پھینکنے کا ثواب اس کی فضیلت بھی عیاں ہوئی۔ کیا فضیلت ہے؟ کہ غلام کو آزاد کرنے کا، کہ تعویذ کسی کا کاٹنا اتارنا ایسے ہے جیسے غلام آزاد کرنا ہو۔ لیکن ہم نے ذکر کیا تھا صاحب کا درس میں بھی کہ تعویذ کاٹنے سے پہلے اس کو سمجھانے کی ضرورت ہے، ورنہ یہ نہیں کہ وہ آپ اس کا تعویذ کاٹیں وہ آپ کی گردن کاٹ دیں، ایسے بھی ہو سکتا ہے۔ ہاں جی، کبھی تو نے میرے پیر کا تعویذ کاٹ دیا، تم گستاخ ہو، فلاں ہو۔ اس لیے تعویذ جب تک دل سے نہیں کٹے گا نا، اوپر سے کٹا ہوا تعویذ، اس کا کوئی اتنا فائدہ نہیں ہوگا۔ اس لیے اصل جو چیز ہے توحید کو پھیلانے کی، توحید لوگوں کو سکھانے کی، شرک سے ان کو بچانے کی، ان چیزوں کی ضرورت ہے اصل۔ نواں مسئلہ، ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول اہل علم کے مذکور بالا اختلافات کے منافی نہیں،
یعنی کہ جو انہوں نے فرمایا کہ عبداللہ بن مسعود کے شاگرد جو ہے وہ تمام تعویذوں کو ناپسند کرتے یعنی حرام کہتے تھے. تو عبداللہ بن مسعود کا قول یعنی علماء کے اختلاف کے مطابق یہ ہے کہ بعض علماء اس کو جائز کہتے ہیں، بعض ناجائز کہتے ہیں جو قرآن سے تعویذ ہو. بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر. شیخ ایک سوال. ہاں جی. شیخ دم کرتے ہوئے کے کچھ چھینٹے گرنا یہ ضروری ہے؟ جی ہاں. دم کرتے ہوئے جب پھونک ماریں گے یا تو کیا اس میں تھوک کا آنا ضروری ہے؟ عربی میں ایک کہتے ہیں نفخ اور ایک ہوتا ہے نفث. نفخ اور نفث، سا کے ساتھ اور آخر میں خا کے ساتھ. نفخ اور نفث، آخر میں خا ہے اور سا ہے. نفخ جو ہے وہ خالی پھونک ہے، ہوا، یہ کیا ہے؟ نفخ ہے. اور نفث کیا ہے کہ جس میں یعنی کہ اپنے سانس کے ساتھ یا ہوا کے ساتھ ہلکا سا تھوک ہو، ہلکا سا تھوک ہو. تو احادیث میں جو دم کرنے کے حوالے سے یا جنہوں نے دم کیا اس میں نفس کا آتا ہے، نفس کا ذکر آتا ہے یا طفل کا ذکر آتا ہے. طفل یا نفس اس کا ذکر آتا ہے کہ ہلکا سا تھوک، تو ہوا کے ساتھ یا سانس کے ساتھ یا ہلکا سا تھوک ہو. اسے ہم نے ذکر کیا نا کہ کیا اس تھوک کی حیثیت کیا ہے. اگر تو یہ کہے کوئی یہ اس کا تھوک بڑا برکت والا ہے، اس کی پھونک بڑی برکت والی ہے، تو یہ شرک ہے. لیکن اگر یہ کہا جائے کہ چونکہ قرآن پڑھا ہے، اس قرآن کی تاثیر ہے اس پھونک کے اندر یا اس تھوک کے اندر، تو یہ جائز ہے. اور کسی کا سوال؟ کچھ بھی ہو، کپڑا ہو، دھاگا ہو، ہاں غلط ہے. دیکھیے اصل میں ہمارے ہاں یہ چیزیں جو اس میں بڑے ہی کوئی ایک شکل نہیں ہے، سینکڑوں شکلیں ہیں، سینکڑوں شکلیں ہیں. ہمارے ہاں یرکان کے لیے کیا کرتے ہیں؟ ہاں وہ ڈوری باندھتے ہیں، وہ ڈوری کے اندر کچھ وہ ایک لکڑی سی ہوتی ہے چھوٹی چھوٹی، اس کے ٹہنیاں سے باندھ دیتے ہیں اور پھر وہ ڈوری کہتے ہیں کہ وہ کھلتی جاتی ہے. تو اس بھی ڈوری سے کیسے کھلے گی؟ ہاں خشک اتنی تھوڑی اتنی موٹی ہوگی تو خشک وہ پہلے کتنی موٹی ہوگی. تو اللہ کو لحاظ اس کے پیچھے سارے شرکیہ معاملات ہیں، کیونکہ ڈوری ہم نے جو دیکھی ہے نا وہ ڈبل ہو جاتی ہے. فرض کرو تازہ جڑ ہوگی تو اتنی موٹی ہوگی تھوڑی، یعنی 1 سینٹی کی ہوگی زیادہ سے زیادہ، خشک ہونے کے بعد آدھی سینٹی ہو جائے گی. اب فرض کرو 10 جڑیں اس کے اندر لگی ہیں تو صرف 5 سینٹی تک تو کھلے گا، وہ تو ڈبل سے ٹرپل ہو جاتا ہے پھر. تو اس لیے اس طرح کی چیزیں تو اللہ کل حال ہمارے جس طرح میں بتایا کہ اس کی کوئی ایک شکل نہیں بلکہ سینکڑوں شکلیں ہمارے ہاں کہ جو یہ سارے شرکیہ قسم کے معاملات کیے جاتے ہیں. تو ان چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. ہاں وہ اسی میں آتا ہے جو ہم نے ابھی پڑھا ہے نا، پیالے میں لکھنا ہو یا کاغذ پر لکھ کر اس کو پیالے میں ڈالنا ہو، پانی میں ڈالنا ہو، دونوں ایک چیز ہے. ہاں بعض علماء نے ابن عباس نے اس کو جائز کہا ہے. آن لائن دم کیا خیال ہے؟ آن لائن بچے پیدا ہو رہے ہیں، دم تو پھر بھی سنا فتویٰ آپ نے کہ نہیں سنا؟ تو آن لائن دم جو ہے کیا جا سکتا ہے، مشکل نہیں ہے. یعنی مقصد جو ہے یعنی مریض آپ کے سامنے ہے، خصوصاً اگر ویڈیو کال ہے تو مریض آپ کے سامنے ہے، تو ایسے ہی جس طرح کہ آپ کے سامنے بیٹھا ہو، یعنی آپ کا تعلق تو اللہ کے ساتھ ہے نا، اللہ سے دعا کر رہے ہیں دم کے لیے کوئی ایسی یعنی کہ دعائیں پڑھ رہے ہیں، تو اس میں یہ کیا جا سکتا ہے. اور الحمدللہ اس کی تاثیر بھی دیکھی ہے، تاثیر بھی ہوتی ہے اس کی، مشکل نہیں ہے اس میں.